تقسیم کرنے والے تو مصطفیٰ جان رحمت ہیں. سرکار فرماتے ہیں اللہ یعطی وانا قاسم، میرا مولا دینے والا ہے اور میں بانٹنے والا ہوں. نہ اس کے دینے میں کمی، نہ مصطفیٰ کی عطا میں کوئی کمی ہے. تو اللہ اور اس کے رسول سے اپنے تعلق کو مضبوط رکھتے ہوئے زندگی گزارو اور سچ کا سہارا لو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ لوگ سب خیرت سے ہوں گے. میں بھی الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر احسان خیرت سے ہوں. اور انشاءاللہ جس ویڈیو پر ریئیکشن دینے جا رہے ہیں دوستوں، بڑی عبرتناک ویڈیو ہے، بڑی امپورٹنٹ ویڈیو. خاص کر کے آج اس ویڈیو کو آپ لوگ اینڈ تک ضرور دیکھیے گا اور اس سے عبرت لیجیے گا کہ آج کل کے لوگ، ہم لوگ گناہ کر کے افسوس تک نہیں کرتے ہیں. کوئی بھی گناہ ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اور اس پہ واہ واہی کرتے ہیں، شاہنشاہی سے بتاتے ہیں. لیکن سب سے اصل حقیقت کیا ہے کہ توبہ کس طرح سے ہونا چاہیے. گناہ کرنے کے بعد دھوکے سے اگر جانے انجانے میں ہو گیا ہو تو کس طرح سے اللہ سے معافی مانگنا چاہیے. تو آج کا جو ہمارا ویڈیو دوستو اسی ٹاپک پہ ہے. کچھ لوگ ہیں جو گناہ کر کے سوچتے تک نہیں ہیں اور گناہ کر دیتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے بھی دنیا میں ہیں دوستو جن سے اگر کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو اس پہ زندگی بھر رو رو کے افسوس کرتے ہیں اور اللہ سے توبہ کرتے ہیں، دعا مانگتے ہیں. تو آئیے کسے کہتے ہیں توبہ جانتے ہیں اس ویڈیو کے ذریعے سے. تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریے گا اور اس سے عبرت ضرور لیجیے گا. تو آئیے پہلے ویڈیو دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ بات کرتے ہیں. تو حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک نوجوان کو دیکھا کہ ایک راستے کے کنارے پر کھڑا ہے اور رو رہا ہے. میں نے سوچا کوئی کا بچھڑ گیا ہوگا اس لیے رو رہا ہے. کافی دیر تک میں اس کو دیکھتا رہا روتے ہوئے. تو مجھے حیرت ہوئی کہ یہ اتنی دیر سے کیوں رو رہا ہے، کوئی بچھڑ گیا ہے یا اس کا کچھ گم ہو گیا ہے. بہت دیر تک جب وہ بندہ وہاں سے نہیں ہٹا تو حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اس نوجوان کے پاس گیا اور میں نے اس سے پوچھا کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو. اب جواب سنیے. ہر نوجوان توبہ کسے کہتے ہیں اسے سمجھ لیں. وہ شخص کہتا ہے حضور میرے رونے کی وجہ یہ ہے کہ میں نے جوانی میں اسی جگہ پر ایک گناہ کیا تھا اور آج جب اس جگہ پہنچا ہوں تو مجھے میرا کیا ہوا گناہ یاد آ رہا ہے. تو میں رو اس لیے رہا ہوں کہ شاید میرے آنسوؤں سے گناہ کے دھبے زمین سے مٹ جائیں. اور آج جو تھوڑے سے بوڑھے ہو جاتے ہیں کہتے ہیں وہ گولڈن لائف تھی، کیا مزہ آتا تھا کالج کے اندر. العیاذ باللہ، کاش کہ پھر سے ایسی جوانی مل جاتی تو لطف اندوز ہوتے. یہ سوچ آج گناہ کو یاد کر کے، اس کی لذتوں کو یاد کر کے آج کا انسان افسوس کرتا ہے کہ اب مجھ میں اتنی طاقت نہیں. گناہ کو یاد کر کے رو. میرا یہ جملہ دل کی تختی پر نوٹ کر لو. گناہ کرتے وقت اچھا لگتا ہے، بعد میں پچھتانا پڑتا ہے. نیکی کرتے وقت تکلیف ہوتی ہے، بعد میں سکون ملتا ہے. گناہ میں لذت ہے، عزت نہیں ہے. لذت ہے، عزت نہیں ہے. تو سچے دل سے توبہ کرو. تیسری چیز، رزق میں برکت کے لیے قرآن مقدس میں رب قدیر جل جلالہ نے ارشاد فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. پروردگار ارشاد فرماتا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ عز و جل اس کے لیے نکلنے کی راہ پیدا فرما دیتا ہے اور اسے بے حساب روزی عطا فرما دیتا ہے. یعنی روزی کی بات نہیں کی گئی، بے حساب روزی کی بات. اتنی روزی عطا کرتا ہے جو بے حساب. اسے سمجھئے گا، میں جس طرح سمجھانا چاہتا ہوں. جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اسے لمیٹیڈ نہیں ان لمیٹیڈ روزی عطا کرتا ہے. لیکن کسے؟ اللہ سے ڈرنے والے کے لیے. توجہ چاہوں گا. ڈرنا کسے کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں میں بھی اللہ سے ڈرتا ہوں. ڈرنے کو تھوڑا سا سمجھا دوں. آپ کے پاس ڈرنا بھی اور بچنا دونوں تقوی کے معنی میں آتا ہے. آپ کے دل میں تمنا ہے گناہ کرنے کی، لیکن پیسہ نہیں ہے آپ کے پاس کہ آپ گناہ کر سکیں. اس وجہ سے آپ گناہ سے بچے ہوئے. تو یہ بچنا تو ہوا، لیکن اس بچنے پر اللہ ثواب تو عطا فرمائے گا. بے حساب روزی یا متقی کی فہرست میں آپ کا شمار نہیں ہوگا، اس لیے کہ تمنا ہے گناہ کی، مجبوری میں گناہ نہیں کرنا. دوسری چیز، آپ گناہ کرنا چاہتے ہیں، پیسہ بھی ہے آپ کے پاس، طاقت نہیں ہے، کمزور ہے، گناہ نہیں کرتے. تو اس طرح سے گناہ سے بچنے پر ثواب تو ملے گا، لیکن متقی کی فہرست میں یا ڈرنے والوں میں آپ کا شمار نہیں ہوگا، اس لیے کہ گناہ تو کرنا چاہتے تھے لیکن کمزوری کی وجہ سے نہیں کرتے. تیسری چیز، گناہ کرنا چاہتے ہیں، پیسہ بھی ہے، دولت بھی ہے، طاقت بھی ہے، لیکن ڈرتے ہیں کہ کہیں لوگوں کو معلوم ہوا تو کہیں میری عزت نہ چلی جائے، کہیں
لوگوں کو معلوم ہو گیا تو میری عزت نہ چلی جائے کہ میں نے اس کو شراب کھانے میں دیکھا تھا، طوائف کے اڈے پر دیکھا تھا، میں نے اس کو جو ہے کیسینو میں دیکھا تھا، میری عزت نہ چلی جائے، اس وجہ سے آدمی گناہ سے بچ رہا ہے۔ تو اس بچنے پر ثواب تو ہے، لیکن وہ اللہ سے ڈرنے والا بندہ شمار نہیں کیا جائے گا۔ اب ڈرنے والا بندہ کون؟ دولت بھی ہے، طاقت بھی ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں، تنہائی ہے، کسی دوسری کنٹری میں آپ ہیں، کوئی آپ کا پہچان والا نہیں، اور آپ کے پاس گناہ کی ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ گناہ اس لیے نہیں کرتے کہ میرا مولا دیکھ رہا ہے، اس سے ڈر کر گناہ سے بچ گئے، تو اب میرا مولا فرماتا ہے تجھے بے حساب روزی میں عطا کروں گا۔ یہ ہے تقویٰ، یہ ہے تقویٰ کہ صرف اور صرف اپنے کریم سے ڈر کر کے پاپ سے اپنے دامن کو بچانا، اس پر میرا مولا بے حساب روزی عطا فرماتا ہے۔ اور سنو، غریب نواز کا گھر آپ کو اجمیر میں نہیں ملے گا، کوئی کسی کو معلوم ہے؟ 2.5 دن کی جھوپڑی ملے گی، انا ساگر ملے گا، آستانہ ملے گا، لکھا ہوا قرآن ملے گا، لیکن کوئی مجھے بتا دے کہ غریب نواز کا مکان کہاں ہے؟ لیکن ہم حیران ہیں کہ غریب نواز کے نام کی پراپرٹی اتنی ساری، یہ زمین تو اجمیر شریف غریب نواز کے نام کی، یہ غریب نواز کی، یہ غریب نواز کی، یہ غریب نواز کی۔ اسی طریقے سے آپ دیکھ لیں بندہ نواز کے یہاں تو بندہ نواز کے نام کی زمین گاؤں، اس زمانے میں لوگ گاؤں کے گاؤں دے دیا کرتے تھے اللہ والوں کو۔ یا اللہ، ماجرا کیا ہے؟ جو پیون والا کپڑا پہنتا تھا، نہ محنت کرے نہ کچھ کرے، اسے اتنا کیوں مل جاتا تھا؟ تو جواب ملے گا، کیا تجھے نہیں معلوم جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اسے بے حساب عطا فرماتا ہے؟ یہ ہم تنگی سے جتنا ڈرتے ہیں اتنا اگر خدا سے ڈریں تو اللہ عز و جل ہماری روزی میں کشادگی اور برکتیں عطا فرمائے۔ کریکشن کی ضرورت ہے، ہم سنور جائیں، ہمارے حالات سنور جائیں گے۔ اور ایک بات یاد رکھو، اللہ اور اس کے رسول کے ارشاد پر 100% یقین رکھو، جیسا انہوں نے فرمایا ہے ویسا ہی ہوگا، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ نماز کی پابندی کریں کہ نماز چھوڑنے پر روزی تنگ ہوتی ہے۔ دسترخوان پر کھانے کے لیے جب بیٹھیں تو سر پر ٹوپی پہن لیا کریں، بسم اللہ شریف پڑھ کر کے کھانا کھایا کریں، بسم اللہ شریف پڑھ کر کے کپڑے پہنا کریں۔ بہت سارے اسباب ہیں، میں نے مختصراً یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے پیش کی، آپ اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ العظیم پروردگار جل جلالہ کرم کی نظر فرمائے گا۔ بہت مختصراً میں نے یہ ساری باتیں بتائی ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج کے لیے اتنا کافی ہے، کل سے اس کی پریکٹس شروع کریں، انشاءاللہ العظیم پروردگار جل جلالہ کا وعدہ حق ہے، وہ برکتیں عطا فرمائے گا۔ خبردار، دولت کے نشے میں چور ہو کر کسی پر ظلم نہ کرنا، دولت کے نشے میں چور ہو کر عیاشی مت کرنا، دولت کے بارے میں غرور مت کرنا کہ یہ کبھی ہم سے چھینی نہیں جائے گی، اس لیے کہ بڑے سے بڑے تاجدار کے تاج کو چھینتے ہوئے ہم نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا ہے، بڑے سے بڑے دولت مندوں کو کاسے گدائی لے کر بھیک مانگتے ہم نے دیکھا ہے۔ اللہ اکبر، اے رسول اعظم کے دیوانوں، رزق کا قبضہ اللہ کے دست قدرت میں ہے، وہ جسے چاہے تنگی اور جسے چاہے کشادہ عطا فرما دے، اس لیے اس کی طرف پلٹو، اس کے حبیب کے وسیلے سے اس کی بارگاہ میں دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ روزی کا دینے والا ہے، ساری نعمتیں اللہ ہی دیتا ہے، لیکن تقسیم کرنے والے تو مصطفیٰ جان رحمت ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں اللہ یعطی وانا قاسم، میرا مولا دینے والا ہے اور میں بانٹنے والا ہوں، نہ اس کے دینے میں کمی نہ مصطفیٰ کی عطا میں کوئی کمی ہے۔ تو اللہ اور اس کے رسول سے اپنے تعلق کو مضبوط رکھتے ہوئے زندگی گزارو اور سچ کا سہارا لو۔ تو دوستوں، یہ تھا ہمارا ایکشن جو آپ نے دیکھا کہ گناہ اگر دھوکے سے ہو جائے تب بھی اللہ سے معافی مانگیں، اور جان بوجھ کے گناہ کرنا تو گناہ ہی ہے، لیکن سب سے اہم بات ہے گناہ کرنے کے بعد بھی لوگوں کو افسوس نہیں ہوتا ہے۔ جیسے کہ اس میں بتایا گیا، مثال دی گئی کہ جو بوڑھے بزرگ ہیں وہ سوچتے ہیں کیا جوانی کے دن تھے، بڑھیا کالج لائف تھی، عیش کرتے تھے، کاش کہ پھر سے وہ جوانی آ جائے۔ تو جو گناہ کرتے تھے وہ پھر سے گناہ کرنے کی مانگ کر رہے ہیں کہ مطلب پھر سے جوان ہے، پھر سے ہم گناہ کریں، تو کتنے شرم کی بات ہے یہ۔ اور اللہ سے رشتہ مضبوط رکھیں، جو بھی گناہ جانے انجانے میں ہو گئے معافی مانگیں، توبہ کریں، اور پورے امت کے لیے دعا ضرور کریں دوستو، کیونکہ دعا میں بڑی طاقت ہوتی ہے۔ اللہ دعا کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، رو رو کے دعا مانگے، اور اللہ دینے کے لیے بیٹھا ہے۔ تو اللہ خود اپنے بندوں کو کبھی نہیں چاہتا کہ بندہ پریشان ہو، اپنے اعمال کے ذریعے سے ہم لوگ پریشان رہتے ہیں۔ تو اللہ سے رشتہ مضبوطی سے جوڑیں، قریب کریں، اللہ کی رسی سے مضبوطی سے پکڑیں، ہر وہ سارے کام کریں، اس سے اللہ راضی ہوگا دوستوں۔ تو انشاءاللہ دنیا میں سنورے گی اور آخرت بھی سنورے گی۔ تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریے گا، اس پہ عمل کرنے کی پوری کوشش کریے گا۔ ملیں گے انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔